ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ चली गई सी। बरदरान इस्लाम, नहायत दुखी दिल के साथ मैं ये जुमले अदा कर रहा हूँ कि सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम OIC का सरबराही इजलास हुआ, अरब लीग का सरबराही इजलास हुआ, लेकिन ये इजलास गज़ा के मुसलमानों के ज़ख्मों पर कोई मरहम नहीं रख सका और काबिज़ रियासत को और गासिब रियासत को कोई वाज़ेह पैगाम नहीं दे सका। आपस के चंद एक मामलात पर गुफ्तगू हुई, चंद एक घिसे पिटे बयानात जारी कर दिए गए और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि कहा जाता है, नशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद, यानी मिलकर बैठे, गपशप लगाई और उठकर चले गए। यही हाल हुआ है अरब लीग के इजलास का और यही हाल हुआ है OIC के इजलास का। फिर इन दोनों इजलासों को आखिर में जमा कर दिया गया, क्योंकि अरब लीग किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो रही थी तो दोनों को जमा कर दिया गया। फिर दोनों का मुश्तरका इजलास हुआ। वो मुश्तरका सरबराही इजलास भी गासिब कुव्वतों को कोई वाज़ेह पैगाम नहीं दे सका और गज़ा के मुसलमानों की तक़वियत का कोई वाज़ेह बायस नहीं बन सका। कितने अफसोस की बात है कि 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC कुछ भी ना कर सकी और अरब लीग कुछ भी ना कर सकी, क्योंकि गैरत व हमीयत निकल चुकी है, बुज़दिली ने डेरे जमा रखे हैं। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया की कौमें तुम पर इस तरह झपट पड़ेंगी जिस तरह भूखे दस्तरखान पर झपट पड़ते हैं। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम तादाद में उस वक्त कम होंगे? आपने फरमाया कि नहीं, तुम तादाद में कम नहीं होगे, बल्कि तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। और यही चीज़ आज इन दो इजलासों के दरमियान नजर आई। दुनिया की मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बंधी हुई है और अपने मुसलमान भाइयों का बहता हुआ लहू नजर नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ मौत से नफरत है, जिहाद से दूरी है, जिहाद से नफरत है, जिसकी वजह से इस तरह के इजलास कभी भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सकते। 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहों ने, अरब लीग के सरबराहों ने जमा होकर मुतालबा किया तो क्या किया कि आलमी बरादरी किरदार अदा करे, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल किरदार अदा करे, अक़वाम आलम इस बारे में किरदार अदा करें, आलमी बरादरी आगे बढ़कर मुसलमानों के लिए कुछ करे। ये मुतालबात रख रहे हैं 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान के जो खुद दौलतमंद हैं, अमीर हैं, पावरफुल हैं, 80 लाख के करीब इनकी फौजें हैं, हर तरह का असला इनके पास मौजूद है। आलमी बरादरी न जाने किस भूत का नाम है, किस बला का नाम है। क्या आप आलमी बरादरी का हिस्सा नहीं है? आप क्या, मैं कहना नहीं चाहता कि आप जानवरों की लिस्ट में चले गए, आप आलमी बरादरी नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, आप इस जंग को नहीं रुकवा सकते। रुकवा सकते हैं बशर्ती के आप अपने मफादात से बाहर निकलें और बुज़दिली का जो चोला आपने पहन रखा है उससे बाहर निकलें और जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान करें। फिर देखें गासिब कुव्वतें किस तरह भागती हैं और काबिज़ रियासतें किस तरह जुल्म सितम से बाज आ जाती हैं। लेकिन जब गैरत ईमानी मर चुकी हो तो फिर इसी तरह के इजलास होते हैं और उनके इसी तरह के एलामिये जारी होते हैं। ब्रदरान इस्लाम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस जगह पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के चंद एक अशार पेश करना चाहूँगा जो हमें झंझोड़ रहे हैं और इन इस्लामी ममालिक के सरबराहों को भी झंझोड़ रहे हैं। ज़रा पहले ये अशार समाप्त कर लें। गैरत है बड़ी चीज़ इस जहाने तगोदो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरे दारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। दुनिया को है फिर मारकाए रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा और दी हाथ से देकर
اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو برادران اسلام، غیرت جب ہو تو پھر ہر کام ہو جاتا ہے، غیرت ایمانی اور جذبہ حمیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے سربراہوں کے اجلاسوں کا بھی یہی حال ہوا ہے جو OIC کے اجلاس کا ہوا اور عرب لیگ کے اجلاس کا ہوا۔ اس لیے تو میں نے عنوان میں کہا ہے OIC تو پھر او چلی گئی سی اور وہ کچھ بھی نہیں کر کے گئی تھی، یعنی OIC ایک مردہ گھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر بیداری پیدا فرمائے۔ اب انہوں نے وہاں مل بیٹھ کے کیا کیا ہے؟ جب وہاں اجلاس کی کارروائی چلی تو غزہ پر حملوں پر اسرائیل کے سفارتی بائیکاٹ کی بات بھی چلی، جسے امارات اور بحرین نے مسترد کر دیا، یعنی ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے کہ اسرائیل کا تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ہے اس اجلاس کی حقیقت۔ مزید تفصیل اس طرح ہے، غزہ کی صورتحال کے حوالے سے گزشتہ روز اسرائیل کے خلاف اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ سربراہی اجلاس اسلامی ممالک کی سربراہان کی مذمت تک محدود رہا، صرف مذمت کی، اور بڑے بڑے بیانات دینے کے باوجود تمام اسلامی ممالک کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہے۔ اندازہ کریں یہ حال ہے۔ تمام ہی ممالک نے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی معاشی یا سیاسی کارروائی کے حوالے سے فیصلہ کرنے سے گریز کیا۔ اگر آپ نے فیصلہ ہی نہیں کرنا تھا تو پھر آپ جمع کیوں ہوئے تھے؟ مسلمانوں کے وسائل کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اور یہ اجلاس کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، جس کے سبب اسلامی تنظیم اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ غزہ کے مجاہد مسلمانوں نے OIC کے اجلاس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کم از کم اپنے ملکوں سے اسرائیلی سفیروں کو بے دخل کر دیں اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک خصوصی فنڈ قائم کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ برادران اسلام، یہ تو تھا ان ممالک کا اعلامیہ اور ان کی صورتحال کہ عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا، مذمت کی گئی، بیٹھے گپ شپ کی، کھانا کھایا اور اٹھ کر اپنے اپنے ملکوں کو سدھار گئے، لیکن امت کے زخموں پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکے۔ دوسری طرف آپ اندازہ کریں، قابض ریاست کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے تل ابیب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عرب قیادت سے مطالبہ کیا ہے۔ عرب قیادت وہاں اجلاس کر رہی ہے، اس نے عرب قیادت سے مطالبہ کیا ہے۔ کیا مطالبہ کیا ہے؟ آپ سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم ان سے یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ کریں گے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھیں گے اور قابض قوت کو کوئی واضح پیغام دیں گے، لیکن دوسری طرف میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نے تل ابیب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عرب قیادت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے مجاہد مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، کیونکہ غزہ کے مجاہد مسلمان غزہ کی پٹی پر صرف خون اور غربت لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، یعنی غزہ کے مسلمان تو وہاں غربت اور خون لے کر آئے ہیں اور اسرائیل وہاں پھول برسا رہا ہے اور پھول بانٹ رہا ہے اور عرب لیگ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، یعنی دشمنان اسلام قوتوں کی طاقت اس حد تک بڑھ گئی ہے اور ان کی جرت اس حد تک بڑھ گئی ہے، وہ الٹے مسلمانوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، مسلمان ملکوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں۔ حالانکہ یہ وہ قابض ریاست ہے جو غزہ کے مسلمانوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ خون لے کر آئیں، غربت لے کے آئیں، اور خود اس کا کیا حال ہے؟ اب تک اس قابض ریاست نے 11,000 سے زائد مسلمان شہید کر دیے، 5,000 کے قریب بچے شہید کر دیے، 4,000 کے قریب خواتین شہید کر دی ہیں، ہزاروں بوڑھے شہید کر دیے ہیں، ہزاروں مریض شہید کر دیے ہیں۔
ہسپتالوں پر، سکولوں پر، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کی ہے، قبرستانوں تک نہیں چھوڑا، ایمبولینسوں کے اوپر بمباری کی ہے، 15 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو بے گھر اور بے آباد کر دیا ہے۔ اتنی تباہی مچائی جا رہی ہے، اور وہاں کے ہسپتالوں کو ایندھن کی فراہمی روک دیے، بجلی کی سپلائی روک دیے، جس کی وجہ سے ابھی غزہ کے ایک ہسپتال کے اندر بجلی بند ہونے کی وجہ سے اور ایندھن کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے وہ مریض جو آئی سی وارڈ کے اندر تھے، سب کے سب یکدم رتبہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو یہ قابض ریاستیں وہاں پھول برسا رہی ہیں، اور غزہ کے مسلمان وہاں خون لے کر آئے، اور یہ مطالبہ کر رہا ہے قابض ریاست کا وزیر اعظم عرب لیگ کے مسلم حکمرانوں سے۔ اندازہ کریں صورتحال یہاں تک بگڑ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے، اور ان 57 اسلامی ممالک کی 80 لاکھ کے قریب فوجوں کو غیرت ایمانی، جذبہ جہاد فی سبیل اللہ انہیں عطا کرے۔ اس کے بغیر دنیا کا نہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے نہ حل ہوگا، چونکہ قابض قوتیں اور غاصب قوتیں صرف 2 زبانیں سمجھتی ہیں، دشمنان اسلام قوتیں۔ نمبر 1 طاقت اور مرمت کی زبان، اور نمبر 2 معیشت میں نقصان کی زبان، تجارت میں نقصان کی زبان۔ اگر یہ OIC کا اجلاس اور عرب لیگ کا اجلاس صرف یہ 2 کام کر لیتا، صرف اعلان ہی کر دیتا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہیں اگر مزید کوئی بمباری کی گئی، اور ہم تجارتی اور سفارتی اور معاشی تعلقات ان سے منقطع کر لیں گے، صرف اتنا کہہ دیتے تو ان ظالم اور غاصب قوتوں کی جان نکل جاتی اور یہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور یہ اجلاس ایک مہینے سے زائد مسلمانوں پر بمباری ہوتی رہی، قتل عام ہوتا رہا، ان کی نسل کشی ہوتی رہی، خدا کر کے یہ اجلاس ہوا، اور اجلاس ہوا تو صرف مذمتی بیانات پر اور عالمی برادری نامی کسی جانور سے مطالبہ کرنے پر یہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، قابض اور غاصب قوتوں کا خاتمہ فرمائے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔